بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کی؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں، اس کی پرواہ نہ کرنے کے فوائد، بینیفٹس آف ناٹ کیئرنگ واٹ ادرس تھنکس۔ اس کے پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ پھر ایک مضمون میں نے ابھی پڑھا تو میں نے کہا کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو میں آپ لوگوں سے وہ شیئر کروں۔ نمبر ون ہے فائنڈ یور آتھینٹک سیلف، اپنے مستند خود کو تلاش کریں۔ فیئر آف ججمنٹ may hold you back from doing what you really want، فیصلے کا خوف آپ کو وہ کرنے سے روک سکتا ہے جو آپ واقعی چاہتے ہیں۔ نمبر 3 ہے be less vulnerable to peer pressure، ساتھیوں کے دباؤ کا کم خطرہ بنے۔ نمبر 4 ہے sticking to your values can prevent you from doing things that you feel are dangerous or morally wrong، اپنی اقدار پر قائم رہنا آپ کو ایسے کام کرنے سے روک سکتا ہے جو آپ کو خطرناک اخلاقی طور پر غلط لگتا ہے۔ 5 ہے اسپرٹ کائنڈنس، مہربانی پھیلائیں۔ 6 ہے بی کانفیڈنٹ، یقین رکھیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ مضمون۔ یہ عابد صاحب ہیں کوئی، ان کا یہ ہے اور ٹاپک ان کا یہی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہم میں سے بیشتر افراد کو لوگوں کی رائے کا خوف دامنگیر رہتا ہے۔ بعض معاملات میں لوگوں کی رائے کو اہمیت دینا بلا جواز نہیں، لیکن ہمیں حقیقت پسندی اور معقولیت کا دامن تھامتے ہوئے لوگوں کی رائے کو خود پر مسلط کرنے سے بچنا چاہیے۔ کئی افراد کو یہ خوف ستاتا رہتا ہے کہ ہم فلاں ہلکے درجے کا کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ بہت سے لوگ اس جملے کو زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ یہ جملہ اور اس جملے میں چھپا لوگوں کا خوف زندگی کی گاڑی کو قدم قدم پر روکتا ہے، انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اور ترقی نہیں کرنے دیتا۔ جو لوگ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ معاشرے کی باتوں اور لوگ کیا کہیں گے کے خوف کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتے وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیسا دکھائی دے گا تو وہ کبھی گھڑ سوار دستے کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص اس لیے چھوٹا کاروبار نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے تو وہ شخص کل بڑا بزنس مین بھی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص آج اس لیے لکھنا نہیں شروع کرتا کہ اس کی بے ربط تحریر کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے تو کل یہ شخص بڑا مصنف بھی نہیں بن سکتا۔ اگر ہم لوگوں کی رائے کا اثر لینا چھوڑ دیں اور اپنے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کریں گے تو زندگی کامیاب، بے حد سادہ اور آسان ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے جنہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر کوئی معمولی سا کام کیا، مسلسل محنت اور جدوجہد کی، زندگی میں بہت بلند مقام حاصل کیا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہوں نے صرف لوگ کیا کہیں گے کہ خوف کی وجہ سے محنت چھوڑ دی اور حاصل ہوتی ہوئی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا۔ معمولی سی بات سے لے کر زندگی کے اہم امور تک کرتے وقت ہماری زندگی اس لیے ایک جملے کے گرد گھومتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچنے کے بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بھلائی کس کام میں ہے۔ محض اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے ہم اپنی زندگی سے متعلق کئی فیصلے کر لیتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے کا تصور ایک آزاد سوچ کو دبانے کی کوشش کا نام ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس سوچ نے معاشرے کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ انسان حقیقت سے دور ہو گیا اور دکھاوے کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ شادیوں اور دیگر بہت سی تقریبات، فضول رسوم میں بیجا اخراجات بھی اسی سوچ کی مرہون منت ہے۔ ایک غریب آدمی بھی لوگوں کی واہ واہ کی خاطر قرض لے کر بیجا اخراجات کرتا ہے۔ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی کو اس جملے کا اس قدر محتاج کر لیا ہے کہ صحیح فیصلہ کرنے کے باوجود اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی سوچ کی وجہ سے ہماری زندگی مسائل سے دوچار ہے۔ ہماری زندگی کے ہر لمحے، ہر میدان، ہر رشتے ناطے، ہر کام اور ہر مقصد میں ہمیں یہی خوف ہمہ وقت اپنے گھیرے میں لیے رکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ انسان کی بقا معاشرے کے بغیر ناممکن ہے۔ اسے بہت سے معاملات میں دوسروں سے براہ راست تعاون درکار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ضروری ہے کہ ہم زندگی میں لوگ کیا کہیں گے ہی سوچتے رہیں؟ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی جملے اور خوف کی نظر کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ ہماری زندگی اسی ایک جملے کو سوچتے اور اس سے ڈرتے گزر جاتی ہے، جو سراسر بلا جواز رسم و رواج سے لے کر زندگی بسر کرنے، رشتے نبھانے اور کسی معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے تک یہ خوف
हमारे आसाब पर सवार रहता है। हम इसी जुमले के इतने आदी हो जाते हैं कि लाशऊरी तौर पर भी ये जुमला हमारे जहन में गूंजने लगता है और हमारी खुद एतमादी और क़ुव्वत इरादी इससे मुतासिर होती है। दर हकीकत ये जंग जो महज दिमाग में होती है, लेकिन इसका असर हमारे चेहरे के तासुरात से लेकर पूरी शख्सियत पर होता है। लोगों की सोच को तब्दील करना हमारे अख्तियार में नहीं, लेकिन अपनी सोच को तब्दील करना हमारे हाथ में है। किसी बात का असर लेना या न लेना, अपना वक्त खुशी गुजारना या उदास रहना, ये सब आपके अख्तियार में है। लिहाजा किसी के महज एक जुमले, चंद मिनट की गुफ्तगू या महज रवैये की बिना पर अपना कीमती दिन ज़ाया ना करें। हमें किसी दूसरे शख्स को अपनी ज़ाती ज़िंदगी और फैसलों में दखल देने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और इस ज़हनियत को अपनी ज़िंदगी के फैसलों पर हुक्म चलाने का मौका नहीं देना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी है और हमें ही गुजारनी है। हमें अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का पूरा हक है। इससे ज़्यादा इंसानी दानिश की शिकस्त और क्या हो सकती है कि हम अपनी ज़ात के बारे में कोई राय क़ाम न कर सकें और कोई दूसरा शख्स हमारे बारे में राय क़ाम करने पर मजबूर करे। हम उन लोगों की राय पर जिंदा हैं जिनकी राय से ना हमारी दुनिया बिगड़ सकती है, ना आखिरत संवर सकती है। लोगों के कुछ कहने सुनने पर तवज्जो देने के बजाय अपनी राय पर अमल करना सीखें। उनको इस हद तक अपनी ज़ात में दखील न करें कि हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले भी दूसरे लोग करें। अपने हर अमल को लोगों और मुआशरे के तय करदा मेयारात और पैमानों पर जांचने के बजाय अल्लाह ताला के तय करदा पैमानों पर जांचने की आदत डालें। और अगर आपका अमल अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक है तो फिर अपना दिल मुतमईन रखें और वो करें जो आपको दुरुस्त लगता है। आइए देखते हैं आज की कोट्स और उसमें देखते हैं कि इसी टॉपिक से रिलेटेड क्या मैसेज है। मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो भी कीमती है और गर्द अगर आसमान पर भी चढ़ जाए तो भी बेकीमत है। Not caring what other people think is the best choice you will never make. Thank you for watching and listening. Allah Hafiz. In Meditations, Marcus Aurelius said, "Don't waste the rest of your time here worrying about other people unless it affects the common good. It will keep you from doing anything useful. You'll be too preoccupied with what so-and-so is doing and why and what they're saying and what they're thinking and what they're up to and all the other things that throw you off and keep you from focusing on your own mind." In my opinion, Marcus touches on the main issue that holds people back in life, being attached to what other people think of them. So I'm going to explore this idea through a dialogue. In Shinjuku, when the clock strikes midnight, a small bar opens up for a few hours. Few people visit it, but the ones who go know what they're looking for. Tonight, Hamari takes a seat alone, and after a few drinks, she has the following conversation with the bartender. Bartender, if you're attached to what people think of you, you'll never do anything truly useful. Himari, what do you mean? If you're attached to what other people think of you, you'll never be yourself. And if life has taught me anything, it's that being yourself is the only truly useful thing someone can do. I don't get it. How is being myself useful? True usefulness comes from being what you are. Think about a tree. Its fruits and oxygen are a byproduct of it being itself. The same holds true for us. We do useful things by being ourselves. But aren't I always myself? No, you're getting stuck in the language. Let's look at the tree again. Several things can stop the tree from being itself, such as a lack of sunlight, a lack of water, and lots of competition in the environment. There are obstacles stopping the tree from being, so being yourself is the same as overcoming your own obstacles. And one of the greatest obstacles to being yourself is being attached to what other people think of you. How does being attached to what other people think of me stop me from being myself? When you are being yourself, you have to be willing to violate people's expectations of you. You have to be willing to disappoint them. You have to be willing for them to react negatively. But someone who's attached to what other people think of them is not willing to take that risk.
so they end up being who others want them to be rather than being themselves. I guess you're right, but what can I do? I depend on what people think of me to survive. So you're attached to what other people think of you because you're dependent on their opinion for security. But if your relationship depends on satisfying someone's expectations, it's not a real relationship. You are a prisoner to someone's idea of you. I guess that's true, but there's still security in a prison. Yes, but you're in a prison. You've traded the whole of your life for security. What is there left to secure? I guess that's true. I never thought about it. But no matter what I do, or where I go, I'll always depend on people's opinions for security. That's how the world is, isn't it? If you sell water in a desert, does it matter what people think of you? If you can truly produce something of value, their opinions do not matter. I guess you're right, but how do I make something of value? That's like asking how the tree makes its fruit. I'll put it like this. A tree is imprisoned by a lack of water, sunlight, and competition. When the tree breaks out of these prisons, when it becomes completely free, the fruit is the natural outcome. It's not about how you can produce something of value, but how you can become free. When you break free of all your prisons, your fruit comes of its own accord. Marcus Aurelius said that caring what other people think would prevent you from doing anything useful, and I explored the meaning behind this idea through a dialogue. The most useful thing someone can do is be themselves, and what we truly are can never be put into words. Whether we think we are good, bad, an artist, or a lawyer, what we are can never be boiled down to a single word. When we say I am a wife, or a mother, or a musician, or a lawyer, we're taking one tiny sliver of our memory and identifying ourselves with it. We're more than our memories. Being yourself is the same as overcoming your own problems, and truly overcoming your own problems is what allows you to help others overcome theirs, which is why true value lies in being oneself. But as long as we're attached to what other people think of us, we will always be what people want us to be rather than being ourselves. And if we abandon ourselves, we abandon our ability to be truly useful to the world. And if we abandon our ability to be truly useful to the world, we abandon what is perhaps the only form of true security. On the other hand, when we be what other people want us to be, we have the security of a prisoner, which is security in exchange for life. And that's really not any security at all. But at the end of the day, this is just my opinion and understanding of Marcus's words, not advice. Feel free to use this information however you like. And if you have a different take on Marcus's words, I'd love to hear your perspective in the comments.